بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہی تراویح کی نماز پڑھی، اور بعض کا قول ہے کہ 2 رات، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 3 رات نماز پڑھی ہے۔ پھر پیغمبر خدا صحابہ رضیوں کے پاس تشریف نہ لا سکے، حالانکہ وہ آپ کے منتظر رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اس رات نکل آتا تو تم لوگوں پر تراویح کی نماز فرض ہو جاتی۔ حضرت عمر کے خلافت کے دنوں میں ماہ رمضان کا سارا مہینہ نماز تراویح پڑھی گئی، اس واسطے یہ نماز انہی کی طرف منسوب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی رات میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور دوسرے آدمیوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور دوسری رات اس قدر لوگ مسجد میں جمع ہو گئے کہ مسجد کا سن تنگ ہو گیا، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، اور صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ رات کے تمہارے جمع ہونے کا حال تو مجھے معلوم تھا، لیکن اس خوف سے نہیں نکلا کہ یہ نماز بھی تم پہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تم اس کے ادا کرنے میں عاجز رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان کی رات میں قیام کریں، مگر اس پر قصداً ہمیشگی کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، حضرت عمر ان کے زمانے کے شروع تک یہی حال رہا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سن کر تراویح پڑھنی اختیار کی ہے۔ صحابوں نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک مقام ہے، اس کا نام حتیرۃ القدس ہے، اور وہ نور ہی نور ہے، اور بے شمار فرشتے اس میں ہیں۔ وہ وہاں اللہ کی بات کرتے ہیں اور ایک لہجہ بھی سستی نہیں کرتے، اور رمضان آتا ہے تو اس کی راتوں میں اپنے پروردگار سے زمین پر اترنے کی اجازت مانگتے ہیں، انہیں اجازت عطا کی جاتی ہے، پھر وہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور بنی آدم کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو آدمی ان فرشتوں سے چھو جاتا ہے یا وہ خود کسی سے چھو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے واسطے نیک بخت ہو جاتا ہے اور پھر کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے تو ہمارے لیے اس کا کرنا بہت مناسب اور زیادہ لائق ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب لوگوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کیا اور اس کو سنت ٹھہرایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ماہ رمضان کی اول رات میں گھر سے باہر آئے اور مسجدوں میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ عمر رضی کی قبر کو خداوند تعالیٰ روشن کرے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے روشنی دی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے بھی ایسی ہی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ مسجدوں کے پاس سے گزرے اور ان میں قندیلیں روشن ہو رہی تھیں اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حال کو آپ نے دیکھ کے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ نے جس طرح ہماری مسجدوں کو روشن و منور کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے گھروں میں سے ایک میں بھی قندیل روشن کرے تو جب تک وہ قندیل روشن رہتی ہے تب تک فرشتے اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور ان فرشتوں کی تعداد 70,000 ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں نماز ادا کی، اور جب رمضان کی 23ویں رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، اور جب 24ویں رات آئی تو اس میں آپ گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف نہ لائے، اور 25ویں رات میں تشریف لے آئے اور ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات اسی میں بسر ہوگی۔ بعد میں ہم نے عرض کی کہ اگر ہم اس رات میں نفل ادا کریں تو ہمارے واسطے یہ ہر صورت میں بہتر ہوگا۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت تک امام کے ساتھ کھڑا رہے جب تک وہ کھڑا ہو تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور 26ویں رات میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھائی، اور 27ویں رات میں بھی
حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے اہل کو بھی جمع کیا اور نماز ادا کی، اور جہاں تک کہ نماز میں کھڑے ہوئے کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہم لوگوں سے فلاں فوت ہو گئی، اور فلاں طعام سحری ہے جو ماہ رمضان میں آخر رات میں کھایا جاتا ہے۔